السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 99 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، پہلی آیت میں بیان ہوا کہ جب ان قوموں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اطاعت و فرما برداری کرتے تو اس صورت میں آسمانی اور زمینی برکتیں انہیں نصیب ہوتی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کرتے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے باز رہتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی، وقت پر نافع اور مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل کثرت پیدا ہوتے، رزق کی فراخی ہوتی، امن و سلامتی رہتی اور آفتوں سے محفوظ رہتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الطلاق میں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے نکالنے کا راستہ بنا دے گا۔ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مصائب دور کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے جائز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے تاکہ وہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے ہماری حاجت پوری کر دے۔ اسی لیے
بارش کے لیے نماز استسقاء اور گرہن میں نماز کسوف پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم ظاہری اور باطنی مصائب کی دوری کے لیے چند احادیث بیان کریں گے تاکہ مسلمان ان پر عمل کر کے اپنے مصائب دور کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگالود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگالود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دلوں کی سیخل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ چوتھی حدیث حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، یعنی ایمان لانے کی صورت میں تو ہم انہیں زمین اور آسمانی برکتوں سے نوازتے، لیکن وہ ایمان نہ لائے اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلانے لگے تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو تو رزق میں وسعت اور فراخ دستی سعادت، اور جب ناشکرا ہو تو یہ اس کے لیے وبال ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ ابراہیم میں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ آیت نمبر 97 اور 98 میں ارشاد ہے، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہوں۔ کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے؟ یہاں بستیوں والوں سے مراد مکہ مکرمہ اور آس پاس کی بستیوں والے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر اس بستی کے افراد ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی غفلت کے اوقات میں، مثلاً رات کو سوتے وقت یا دن میں اس وقت جب یہ کھیل کود میں پڑے ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے، کیونکہ عذاب الہی اکثر غفلت کے وقت آتا ہے، اور غفلت زیادہ تر رات کے آخری حصے میں یا پورے دن چڑھے ہوتی ہے۔ ان آیات میں جہاں کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، وہیں مسلمانوں کو بھی نیک اعمال کرنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کی رغبت دی ہے
اس میں رغبت رکھو، اور جس چیز سے یعنی اپنے عذاب، جھڑک اور جہنم سے ڈرایا ہے تو اس سے بچو اور ڈرو۔ اگر جنت کا ایک خطرہ تمہارے ساتھ دنیا میں ہو جس میں تم اب موجود ہو تو وہ تمہارے لیے اسے اچھا کر دے، اور اگر جہنم کا ایک خطرہ تمہاری اس دنیا میں آ جائے تو وہ اسے تم پر خراب کر دے۔ آیت نمبر 99 میں ارشاد ہے، کیا وہ اللہ کے خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ مکر کے لغوی معنی ہیں خفیہ تدبیر، جبکہ عام محاورے میں دھوکہ اور فریب کو مکر کہا جاتا ہے۔ یہاں اس کا لغوی معنی یعنی خفیہ تدبیر مراد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خاص غضب کا ذکر ہے، چنانچہ فرمایا گیا کیا کفار اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں اور اس کے ڈھیل دینے اور دنیاوی نعمتیں دینے پر مغرور ہو کر اس کے عذاب سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ سن لو، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں اور اس کے مخلص بندے اس کا خوف رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا دل سے نکل جانا سخت نقصان کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل یا اس کا کسی بندے کو گناہ پر نہ پکڑنا یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے، لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں پر چند حکایت بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ہے جبرائیل تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئیں کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ نمبر 2، جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے دریافت کیا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے رب ذوالجلال، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی مجھ سے بے خوف مت ہونا۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے پاس دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے فرما رہے تھے، واہ، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ اگر تو نے رب تعالیٰ کا خوف نہ رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چوتھی حکایت، حضرت ربیعہ بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے ان سے کہا، ابا جان، میں دیکھتی ہوں کہ سب لوگ سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، اے میری نور نظر، تیرا باپ رات کو سونے سے ڈرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اسی آیت کی طرف تھا۔ پانچویں حکایت، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس تک نہیں ہنسے۔ جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہیں جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو، اور جب گفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور جب خاموش رہتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ جب ان سے اس قدر غمگین و خوف زدہ رہنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ ان حضرات کی حکایتیں ہیں جنہوں نے اللہ سے خوف کیا، اللہ سے ڈرا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ
اپنے آپ کو جنت کے حقدار سمجھتے ہیں، اپنے بزرگوں پر ایسا ٹیکا کیے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح جنت میں جائیں گے، چاہے ہمارے اعمال جو بھی ہوں، چاہے ہم اپنے عزیز و اقارب، مساکین، مسافر، رشتہ دار یا ماں باپ، ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے ہم بخشے جائیں گے۔ انہیں ان آیات میں غور کر کے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے باری تعالی ہمیں ایمان پر جلائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ہم سے ایسا کام لیجئے جس سے آپ ہم سے راضی رہیں۔ اے باری تعالی ہمیں اس کام سے روک دیجئے جس سے آپ ناراض ہوتے ہوں میرے مالک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔